السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت 8ویں مضمون شہریت سبق نمبر 6 نوکر شاہی اس سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے اس کی پہلی ویڈیو دیکھی ہیں۔ آئیے آج اس ویڈیو میں ہم سمجھتے ہیں آج کی تدریس نکات ہیں ہمارے۔ بھارت میں نوکر شاہی کی اہمیت، سول سروسز کی قسمیں کیا تھی، وزیر اور سول سرونٹ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں جانیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیجئے۔ بھارت میں نوکر شاہی کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں کہ بھارت میں نوکر شاہی کی اہمیت کیا ہے۔ بھارت کی نوکر شاہی کی تشکیل نہایت جامع اور پیچیدہ ہے۔ آزادی کے بعد سے جو اہم تبدیلیاں ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ تمام نوکر شاہی کی بدولت ہوئی ہیں۔ آزادی کے بعد کے زمانے سے نوکر شاہی نے پالیسیوں کو بڑے ہی مؤثر طریقے سے عمل میں لایا ہے، جس کے وجہ سے سماج میں بڑی اچھی تبدیلیاں آئی ہیں۔ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بہت ساری تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اس میں پالیسی بنانا، یہاں پہ کچھ پالیسی ہوتی ہے جیسا کہ پانی کا انتظام، اسی طرح جو ہے ہمارے میڈیکل شعبے ہیں اس کے اندر جو پالیسیاں بنائی گئی، اس کے ساتھ ساتھ صفائی کے الگ الگ طریقے اپنائے گئے، کھیتی کے نئے نئے طریقے اپنائے گئے، آلودگی کو روکنے کے کام کیے گئے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے عمل میں لانے کا کام ہماری نوکر شاہی نے کیا ہے۔ نوکر شاہی کی وجہ سے نظام حکومت کو استحکام حاصل ہوتا ہے۔ شہری خدمات تسلسل کے ساتھ میسر ہونے کی وجہ سے روزمرہ کی زندگی میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے زندگی میں سکون اور اطمینان پیدا ہوا ہے۔ نوکر شاہی سماجی انقلاب کا ایک ذریعہ بنی ہے، جس میں خواتین کی خود مختاری، بچوں کا تحفظ، کمزور طبقوں کی حفاظت جیسے معاملات کے لیے حکومت نے واضح کام کیے ہیں۔ نوکر شاہی کی وجہ سے حکومتی نظام کو استحکام ملتا ہے۔ آب رسانی، عوامی صفائی، ٹریفک، صحت اور تندرستی، زرعی صلاحات، آلودگی جیسے کئی خدمات ہمیں تسلسل کے ساتھ فراہم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اجتماعی روزگار زندگی کا استحکام ملتا ہے۔ دوسرا یہ کہ نوکر شاہی بھی سماجی تبدیلی کا ذریعہ ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانا، بچوں کی حفاظت، کمزور طبقے کے لیے اسکیمیں وغیرہ متعلق حکومت جو قانون واضح کرتی ہے، اسے عمل میں لانے کا کام نوکر شاہی کرتی ہے۔ پالیسیوں پر عمل کرنا، ان کو پوری طرح سے اس کا عمل میں لانا، یہ تمام کام نوکر شاہوں کا ہوتا ہے۔ سماج کی جمہور کاری کے عمل میں بھی نوکر شاہی کا کردار اہم ہے۔ تحفظ نشستوں کی پالیسی پر عمل کرنے کی وجہ سے کئی محروم سماجی طبقے مرکزی دھارا سے جڑ سکے ہیں۔ فیصلہ سازی کے عمل میں ان کی شمولیت بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے جمہوریت کاری کے لیے جس طرح ترقی پذیر قوانین اور پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح نوکر شاہی کی اہلیت اور مستعدی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سرکاری نوکریاں ہوں گی تو اس کے اندر جو خواتین ہیں ان کے لیے چند سیٹیں ریزرو رکھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سماج کے جو پچھڑے طبقے ہیں ان کے لیے جو آرکشن دیا جاتا ہے، یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ سماج کے ہر طبقے کو ہماری جو جمہوریت ہے اس میں حصہ ملے، جس کی وجہ سے ہمارے ہندوستان کی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ تمام پالیسیاں، یہ ضرورتیں جو ہمارے نوکر شاہی ہیں ان کی بدولت بڑی مستعدی سے کام کرتی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں سول سروسز کی قسمیں۔ یہاں پر 3 قسمیں دی گئی ہیں۔ پہلی قسم ہے کل ہند خدمات، دوسری قسم ہے مرکزی خدمات اور تیسری ہے ریاستی خدمات۔ ایک ایک کر کے ان کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے کل ہند خدمات میں IAS جسے بھارتی انتظام خدمت بھی کہا جاتا ہے، دوسرا ہے IPS جسے بھارتی پولیس خدمات کہتے ہیں، اور تیسرا ہے بھارتی جنگلات کی خدمات جسے ہم IFS کہتے ہیں۔
دوسری قسم میں مرکزی خدمات، جس میں بھارتی غیر ملکی خدمات، جس کو IFS کہتے ہیں، جو کہ ہمارے فورن سروسز جن کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے بھارتی محصول خدمات یعنی IRS جن کو کہتے ہیں. اور تیسرا جو ہے ہمارا ریاستی خدمات ہے، جس کے اندر ڈپٹی کلیکٹر، بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر اور تحصیلدار یہ تمام شامل ہوتے ہیں. آئیے ان کو سمجھتے ہیں. کل ہند خدمات. ان خدمات میں بھارتی انتظامی خدمات IAS، بھارتی پولیس خدمات IPS اور خدمات برائے بھارتی جنگلات IFS کا شمار ہوتا ہے. ان تین چیزوں کا اس کے اندر شمار ہوتا ہے، جسے ہم کل ہند خدمات کہتے ہیں. دوسری قسم ہے مرکزی خدمات، جس میں یہ خدمات مرکزی حکومت کے دائرے اختیار میں ہوتی ہیں. ان خدمات میں بھارتی غیر ملکی خدمات شامل ہوتی ہیں اور بھارتی محصول خدمات، جسے ہم IRS وغیرہ کا شمار ان میں کیا جاتا ہے. اور جو ہماری تیسری ٹائپ ہے وہ ہے ریاستی خدمات. یہ خدمات ریاستی حکومت کے دائرے اختیار میں ہوتی ہیں، یعنی جو ہماری ریاست کی حکومت ہے، جیسا ہماری مہاراشٹر کی حکومت ہے، یہ اس کے دائرے اختیار میں ہوتے ہیں. جیسا ابھی ہم نے کلیکٹر کے بارے میں دیکھا، IAS یعنی کلیکٹر. اس کے بعد جو ڈپٹی کلیکٹر ہوتا ہے یہ ریاستی خدمات انجام دیتا ہے. اس کے اندر بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر بھی ہوتا ہے، تحصیلدار ہوتا ہے وغیرہ. یہ افسران کیا کرتے ہیں، اس کا انتخاب کیا جاتا ہے. ایک ایگزام ہوتا ہے جسے مقابلہ جاتی ایگزام کیا کہتے ہیں. معیار اور اہلیت کے مطابق سول سرونٹ کا تقرر کیا جاتا ہے. جو ہمارا ملک کا عین ہے اس میں پبلک سروس کمیشن جیسا ایک خود مختار ادارہ ہے جو کہ کیا کرتا ہے، ان کی تشکیل کرتا ہے. اور یونین پبلک سروس کمیشن، جسے ہم UPSC کل ہند خدمات اور مرکزی خدمات کے لیے امتحان کے امیدوار کا کیا کرتے ہیں، وہ انتخاب کرتے ہیں. اور جہاں یہ پوسٹ ہوتی ہے، ویکنٹ پوسٹ ہوتی ہے، خالی جگہوں کو ریاست کیا کرتی ہے، پور کرتی ہے، ان کو وہاں پہ اپنی سروسز کے لیے بھیجا جاتا ہے. حکومت ان کا تقرر کرتی ہے. جسی طرح ہمارے مہاراشٹر کے اندر بھی MPSC مقابلہ جاتی امتحان ہوتے ہیں. مہاراشٹر میں اسے مہاراشٹر سول سروس کے لیے امیدوار کا انتخاب کرتی ہے. حکومت سے اس کا تقرر کے لیے سفارش کرتی ہے. نوکرچاہی اور سول سروسز کی توسط سے بھی تمام سماجی طبقات کو موقع فراہم کرنے کے لیے درجہ فہرست ذاتوں اور قبائل، خواتین، دیگر پسماندہ طبقوں اور معذرین کے لیے محفوظ نشستیں رکھ کر انہیں بھی ان خدمات میں شامل ہونے کا موقع دیا گیا ہے. دیکھیے بچوں، جو ہمارے MPSC کے ایگزام ہوتے ہیں مہاراشٹر میں، اس میں بھی کیا کیا جاتا ہے، جب ان کا اپوائنٹمنٹ کیا جاتا ہے تو کچھ سیٹیں جو ہیں ریزرو ہوتی ہیں، جن کو ہم آرکشن کے تحت لیتی ہے حکومت. اس کے اندر جو ہمارے کمزور طبقات کے لوگ ہیں، SC ST NT وغیرہ، اور اس کے اندر جو لیڈیز کوٹا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر خواتین کی بھی اس میں شمولیت شامل ہوتی ہے. اور جو دیویانگ جن کو کہتے ہیں، معذورین لوگوں کی بھی کچھ نشستیں ہوتی ہیں، ان کو پر کیا جاتا ہے. وزیر اور سول سرونٹ. وزیر اور محکمے کے سول سرونٹ یا سیکرٹری اور نائب سیکرٹری کے عہدے پر فائز افسر کے درمیان تال میل کی نوعیت پر متعلقہ محکمے کی کارکردگی کا انحصار ہوتا ہے. یعنی جو ہمارا وزیر ہے اور اس کے ساتھ جو اس کے سیکرٹری، نائب سیکرٹری، جو اس کا اسٹاف کام کرنے والا نوکرشاہی کا ہے، اگر ان کے درمیان میں تال میل اچھا ہے تو اس محکمے کی کارکردگی اچھی رہے گی. محکمے سے متعلق فیصلے وزیر لیتے ہیں، لیکن فیصلہ لینے کے لیے درکار معلومات سول سرونٹ دیتے ہیں. کوئی پالیسی بنتی ہے تو اس کے لیے تمام فیصلے وزیر لیتا ہے، لیکن اس کی جو معلومات
جو جمع کرتے ہیں، یہ سارے جو ہمارے سول سرونٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ کام کرنے والے، یہ تمام نوکرشاہی اس کی مدد کرتے ہیں۔ معلومات پر سول سرونٹ یعنی نوکرشاہی کو عبور حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایک سول سرونٹ ہی بتا سکتا ہے کہ کس اسکیم کے لیے کتنی مالی گنجائش ہے۔ اگر گورنمنٹ کوئی پالیسی لاتی ہے، کوئی اسکیم لاتی ہے، تو اس کے لیے کتنا پیسہ لگے گا، یہ پیسہ کہاں سے لایا جائے گا، یہ تمام جو ہے ہمارا جو سول سرونٹ ہے، نوکرشاہی ہے، یہ بتا سکتی ہے۔ پالیسیوں کی کامیابی اور ناکامی کی تاریخ سے بھی سول سرونٹ واقف ہوتے ہیں، لہذا وزیر بڑی حد تک سول سرونٹ پر انحصار کرتے ہیں۔ وزیر بھی اگر سول سرونٹ سے اچھا ربط و ضبط رکھے اور باہمی تعلقات سے اعتماد اور شفافیت ہو تو محکمے کا کام کاج عمدہ طریقے سے انجام پا سکتا ہے۔ بچوں دھیان رکھیے کہ کسی بھی محکمے کا کام کاج کو بہتر ڈھنگ سے چلانا ہے، انجام تک پہنچانا ہے، تو اس کے لیے وزیر اور سول سرونٹ کا باہمی تعلقات بہتر اور ہموار ہونے چاہیے۔ سول سرونٹ کی مہیا کی ہوئی معلومات کی بنا پر وزیر کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے۔ اکثر وزیروں کو ان محکموں کی کئی باتوں کا علم نہیں ہوتا، وہ سول سرونٹ کی فراہم کردہ جو معلومات ہوتی ہیں اس کی بنیاد پر اپنی معاملات طے کرتے ہیں۔ تو کسی منصوبے کی تفصیلات، اس کے لیے درکار فنڈ، منصوبے کی تاریخ وغیرہ تمام متعلقہ جانکاری سول سرونٹ کو معلوم ہوتی ہے۔ وزیر کو بھی چاہیے کہ وہ جو سول سرونٹ ہیں ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ کام کریں اور تمام کام کو صحیح طور سے انجام دیں۔ تو بچوں آج ہم نے سبق میں نوکرشاہی، حکومتی اداروں کی تقسیم، سول سروسز، نوکرشاہ کی نوعیت، بھارت میں نوکرشاہی کی اہمیت، سول سروسز کی قسمیں اور وزیر اور سول سرونٹ، ان تمام کا مطالعہ کیا۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بچوں یہاں پر درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط پہچانیے اور غلط بیان درست کر کے دوبارہ لکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو بیان ہے ہمارا کہ پارلیمانی جمہوریت میں عوام کے منتخب نمائندے اور وزراء پر انتظام و انصرام کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ بیان کیسا ہے؟ درست ہے، یہ بیان صحیح ہے۔ دوسرا سوال ہے، یونین پبلک سروس کمیشن یو پی ایس سی مہاراشٹر میں سول سروسز کے لیے مقابلاتی امتحان کے ذریعے امیدواروں کا انتخاب کرتا ہے۔ تو یہ جو بیان ہے یہ بیان غلط ہے۔ اس کا درست بیان کیا ہونا چاہیے کہ یونین پبلک سروس کمیشن یو پی ایس سی کل ہند خدمات اور مرکزی خدمات کے لیے مقابلاتی امتحان کے ذریعے امیدواروں کا انتخاب کرتا ہے۔ چلتے چلتے ایک سوال، آپ کے ذہن میں کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نوکرشاہی کیسی ہونی چاہیے؟ اپنے استاد، سرپرست والدین کی مدد سے اس کا جواب حاصل کیجیے۔ ہماری رائے میں نوکرشاہی کیا ہے اس کے بارے میں لکھیے۔ تو بچوں یہ سبق یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ہمارا شہریت کا آخری سبق تھا۔ جتنے ابھی تک سبق ہم نے پڑھائے ہیں ان کا بار بار ریویژن کیجیے، اعادہ کرتے رہیے، اپنے استاد کی مدد لیجیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر جتنے ویڈیوز شہریت کے ہیں ان کو بار بار دیکھیے، اپنے علم میں اضافہ کیجیے، کتابیں پڑھیے اور ہمارے ملک میں کس طرح کی نوکرشاہی اور ہم کو کس طرح کے شہری بننا ہے اس کے بارے میں جانتے رہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔